بخاری کتاب الصوم اٹھا کر دیکھیں، بخاری کتاب الصوم میں حضرت انس بن مالک نے حضور کے شب و روز کو ذکر کیا، فرمایا جب میں حضور کو روزے دار دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا، یعنی میں حضور کے اتنے قریب تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور کو رات کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا، جب میں حضور کو افطار کی حالت میں دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا، جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا۔ آگے چل کر وہ ایک جملہ کہتے ہیں، سنیے، حضور کے جوہر تخلیق پر جو صحابہ کا عقیدہ ہے سبحان اللہ، جس کو آگے چل کے امام بصری نے جمع کیا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ولا مسست خزۃ ولا حریرۃ الین من کسر رسول اللہ، فرمایا رب کعبہ کی قسم میں نے اتنا نرم کپڑا، نہ ریشم کے کپڑے میں اتنی نرمی گناہ اور لطافت دیکھی ہے جو لطافت مصطفیٰ کی ہتھیلیوں میں دیکھی۔ فرماتے ہیں دنیا کی کسی مشک میں اور انبر میں میں نے وہ خوشبو نہیں دیکھی جو مصطفیٰ کے جسم سے آیا کرتی۔ توجہ کیجئے، استدلال میں کر رہا ہوں اس پر، حضرت امام منصور ماتریدی نے اس حدیث کو بنیاد بنایا ہے برہان پر، اور فرمایا وجود مصطفیٰ، جسم مصطفیٰ اپنی پاکیزگی نفاست میں اس قدر اعلیٰ ہے کہ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں واللہ ما رأیت شیئا قط احسن من رسول اللہ، فرمایا رب کعبہ کی قسم میں نے حضور سے زیادہ کسی کو حسین دیکھا ہی نہیں، میں نے حضور کی طرح زیادہ کسی کو حسین دیکھا ہی نہیں۔ اب آئیے بخاری کے اندر جو میرے آقا دعا کرتے ہیں، جبہ مبارک اوپر ہے، اس پر چادر مبارک ہوتی ہے، لیکن اس جسم کی شعائیں دیکھیں آپ، بولیے سبحان اللہ، وہ جسم سے لائٹ کا نکلنا دیکھیے آپ، لفظ لائٹ بھی بڑا مختصر ہے جو اہل عرب نے کہہ دیا، اس لفظ کی کوئی جامعیت ہی کہیں نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے، صحابی کہتے ہیں جب حضور نماز استسقاء میں دعا کرتے ہیں یرفع یدیہ عند الدعاء، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے، کہتے حتی یرا بیاض ابطیہ، سرکار نے ہاتھ اٹھائے، جبہ جسم پر ہے لیکن بغلوں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے، جس جوہر مبارکہ سے مصطفیٰ کو بنایا گیا، جس خمیر مبارکہ سے مصطفیٰ کو بنایا گیا، فرمایا اس کی نظیر نہیں ہے تو ذات مصطفیٰ کی روحانیوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ فرمایا جو جلوگر ہو رہے ہیں ان کا یہ مرتبہ اور مقام ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اور حضرت امام بصری نے عقیدہ نقل کیا، فرمایا منزہ من شریک فی محاسنہ، یہ محض شعر نہیں، یہ علم کلام کا نظریہ عقیدہ، اور اس کو مانے بغیر کوئی کلمہ پڑھے تو اس کا کلمہ مقبول نہیں ہے۔ امام بصری کہتے ہیں منزہ من شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منزہ من شریک فی محاسنہ، حضور اپنے حسن و جمال میں کسی کو شریک کر لے، کوئی حضور جیسا ہو جائے، فرمایا عیب ہے، منزہ، اللہ نے اسے آپ کو پاک کیا ہے۔ اور آگے جملہ کہتے ہیں فجوہر الحسن، جوہر ہے جس سے آپ کے حسن کو تیار کیا گیا ہے، فرمایا غیر منقسمی، اس سے اگر کوئی بنا ہے تو آمنہ کا لال بھی بنا ہے، بس دوسرا اس میں بولیے نہیں آ سکتا، اس کی تقسیم نہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کا سایہ تھا، میں کہتا ہوں اس کو بدمذہبوں سے نہ پوچھو، اس جماعت سے پوچھو جو جنتی ہیں۔ ستار مجدد الفسانی سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے جسم کا سایہ تھا، شیڈو سایہ تھا، تو مجدد پاک فرماتے سایہ اس کا ہوتا ہے جب ذات سے زیادہ کوئی چیز اور نظیر اور لطیف اور نرم اور نور والی ہو جائے، فرمایا حضور کا جسم اتنا نور والا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس پر کون سا نور اثر انداز ہوگا؟ فرمایا حضور کو خدا نے ایسا حسن کامل دیا ہے کہ سورج کی روشنی آپ کے قدموں کو چومتی ہے، جب سورج اپنے نور کے ساتھ حضور کے جسم کا اثر انداز نہ ہو سکا کہ جسم اتنا نورانی تھا تو پھر سایہ آتا کہاں سے؟ ہمارے علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جب بندے کی روح نکلتی ہے انسان کے جسم سے، اب دیکھیں ہمارا جسم کثیف ہے اور ہماری روح لطیف ہے، اس کو یوں سمجھو کہ روح کا درجہ ہمارے جسم سے اعلیٰ ہے،
روح ہمارے جسم سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو جب بندے کے جسم کی روح نکلتی ہے تو جسم زمین پر رہ جاتا ہے اور روح علیین میں پہنچتی ہے. جسم کے لیے یہ مٹی کا گھر اور روح کے لیے علیین. سوال ہوا کہ جب حضور کی روح مبارک نکلی تو کہاں رکھی گئی؟ جب حضور کی روح مبارک اٹھائی گئی تو کہاں رکھی گئی؟ فرمایا دیکھو بھائی، روح کا رتبہ جسم سے اعلیٰ ہوتا ہے. کہاں؟ فرمایا حضور کا جسم اتنا اعلیٰ ہے کہ جس زمین پر رکھا گیا وہ خود عرش سے بڑھ گئی. یہ قاضی یاز نے اس پر اجماع نقل کیا کہ حضور کا جسم جس مٹی پر لگا، قاضی یاز نقل کرتے ہیں اس مٹی کے مقابلے پر کوئی چیز نہیں. کعبے کی عظمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بے شک عرش و علیین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو مجھے کہنے دیجیے، ائمہ ارشاد اور محققین نے فرمایا کہ جب جسم اتنا عظیم ہے کہ جس مٹی کو چھو لے وہ عرش سے بڑھ جائے تو وہ روح کو پھر کہاں رکھیں گے؟ فرمایا روح کے لیے تو اور کوئی چیز نہیں، فرمایا بس بدن مصطفیٰ ہی تھا جس میں دوبارہ لگا دیا گیا. کیونکہ اس سے زیادہ موضوع جگہ سمجھے. آپ اس بات کو سمجھے کرتے ہیں کہ مولا کائنات اسد اللہ الغالب مولا مرتضیٰ سے جب کسی نے پوچھا کہ سرکار کے وجہ منیر کو جب آپ دیکھتے، اس برہان اعظم کو جب دیکھتے جن کا جوہر تخلیق تقسیم سے پاک ہے، شرک سے منزہ ہے، فرمایا ان کے چہرے انور کو دیکھتے تو کیفیت کیا ہوگی؟ تو مولا کائنات کہتے بس یوں سمجھو تم کہ تپتا ہوا صحرا ہو، تپتا ہوا صحرا ہو، سورج سر کے قریب ہو، جسم جھلس رہا ہو، گرمی اتنی سخت ہو کہ حلق کانٹا بن چکا ہو، زبان تالو سے چپک رہی ہو، موت انسان کے قریب ہو، پانی کو کیا وہ خاک کو بھی چاٹنے کے لیے تیار ہو جائے اور پانی سے بلکتے ہوئے جگر اس کا سوکھ رہا ہو، جسم کا پانی اس کا گر رہا ہو، سورج اس کی کھوپڑی کو پکا